اب جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ صوبہ خیبر پختونخوا کے پہلے چیف جسٹس ہیں جو چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہیں، تو ان کے سامنے بہت سے چیلنجز بھی ہیں، لیکن آج کیونکہ ان کی اپوائنٹمنٹ کا پہلا دن ہے تو ہم جو ہے وہ ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کے حوالے سے زیادہ بات کر رہے ہیں۔ تو جب پچھلے دنوں میں ہم اس پہ بات کرتے تھے تو کہ جی چیف جسٹس کون بنے گا، یحییٰ افریدی صاحب بنے گے، منصور علی شاہ صاحب بنے گے یا کوئی اور بنے گا، تو جو رانا ثناء اللہ صاحب کی کابینہ میں ان کے کچھ جو معزز ساتھی ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ ہمیں کیا کہتے تھے، سنیے پہلے خواجہ آصف صاحب کی بات۔ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں بن رہے، نہیں ایسی کوئی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تاثر ہے کہ حکومت کا امیدوار جو ہے وہ یحییٰ افریدی ہے۔ نہیں میرا نہیں خیال، میرا خیال ہے آپ کا تاثر جو ہے نا وہ اخباروں میں خبریں ہیں۔ میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ سیاسی بیان نہیں دے رہا، پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی حتمی کوئی فیصلہ نہیں اس سے۔ اچھا، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کیا کہتے تھے وہ بھی سن لیں۔ منصور شاہ صاحب کا نوٹیفکیشن میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ 25 اکتوبر تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس ہیں۔ اس وقت جو آئین ہے اس کے مطابق 25 اکتوبر کو ان کا ٹینیور ختم ہوگا تو 26 سے سینئر موسٹ جج جو ہیں وہ آ جائیں گے۔ آپ کو انگزائٹی کا ایک ہی آج کی صورتحال یہی ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ان کی ڈیٹ آف سپر اینویشن ہے اس پہ جب وہ ریٹائر ہوں گے تو سینئر موسٹ جو سینئر پیونی جج ہیں وہ بن جائیں گے۔ اگر آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ سینئر موسٹ جج نے چیف جسٹس آنا ہے تو سینئر موسٹ ہی آنا ہے، اور تاریخ ہے ان کی ریٹائرمنٹ کی جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہیں 25 اکتوبر۔ اچھا رانا صاحب، سمپل سا سوال ہے، جب ہم کہتے تھے خواجہ آصف صاحب کو، اعظم نذیر تارڑ صاحب کو کہ یحییٰ افریدی صاحب نے بننا ہے چیف جسٹس، وہ ڈینائی کر دیتے تھے، اب وہ بن گئے ہیں۔ نہیں، آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے پہلے یہ بات کر رہے تھے۔ نہیں، خواجہ آصف صاحب سے تو پرسوں بات کی ہم نے۔ تو پرسوں ٹھیک ہے، انہیں یہی کہنا چاہیے تھا۔ باقی جب پارلیمانی کمیٹی نے فیصلہ کر دیا، انہیں فیصلہ پہلے پری جج نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تقریباً انہوں نے وہی بات کی جو آپ نے کی کہ جی تینوں جج صاحبان جو ہیں وہ بڑے ہی کمپیٹنٹ ہیں اور تینوں سینئر موسٹ ہیں، اور آپ نے تو جوڈیشل کمیشن میں منصور علی شاہ صاحب کا جو موقف ہے اس کا بھی حوالہ دے دیا۔ تو علی ظفر صاحب، آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا منصور علی شاہ صاحب جو ہیں جن کی کمپیٹنس کا خود حکومت اعتراف کرتی ہے، کیا وہ اس لیے چیف جسٹس نہیں بن سکے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی اور ان کی حمایت کر رہی تھی؟ یہ تو میرے خیال رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ ایڈمیشن کر لی ہے۔ آپ کے پروگرام پہ بھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے فرمایا تھا کہ جو منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کا صرف قصور یہ ہے کہ انہوں نے ایک طرح سے پی ٹی آئی کی کیسز ان کے فیور میں، اسپیشلی میرے خیال ہے وہ ریزرو سیٹس کے کیس کی بات کر رہے ہوں گے کہ میں نے کہا کہ ان کی بدقسمتی ہے کہ پی ٹی آئی نے ان کی حمایت شروع کر دی۔ یہ کیا ہے، آپ نے سن لیا۔ وہ مطلب ایک ہی ہے، مطلب اس کا یہی ہے، مفہوم یہی ہے کہ وہ اگر یہ بات ہے کہ پی ٹی آئی کی وہ چونکہ تاثر تھا یا ان کو امپریشن ہے حکومت کو کہ وہ پی ٹی آئی کے فیور میں کیسز کر انہوں نے فیصلہ کیا اس لیے ان کو نہیں بنایا، تو یہ تو پھر ہمارا موقف یہی پروو کر دیتا ہے، اس کو ثابت کر دیتا ہے کہ یہ ساری جو آئینی ترمیم ہوئی ہے یہ بدنیتی پہ بیسڈ ہے، اور یہ بھی ثابت کر دیتا ہے جو ہم کہہ رہے تھے اس وقت کہ یہ سارا معاملہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ سینیورٹی کے پرنسپل کو اس لیے ہٹایا جا رہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو نہ بنایا جائے۔ جس طرح میں نے کہا کہ میں شخصیت پہ نہیں جانا چاہتا، تینوں میرے لیے بہت اہم جج صاحبان ہیں۔ افریدی صاحب بھی بہت زبردست قسم کے چیف جسٹس ہوں گے اور ہیں جج سپریم کورٹ کے، اور اس کا اعتراف پوری دنیا کرتی ہے، لیکن ایشو پرسنالٹیز کا نہیں ہے یا کون جج ہے اس کا نہیں ہے۔ ایشو سمپلی یہ ہے کہ آپ اگر تینوں ایکولی برابر ہیں اور اتنی اہلیت رکھتے ہیں، ان کی ایجوکیشن بھی وہی ہے، تو پھر صرف اس لیے کہ وہ تاثر یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے فیور میں ہیں وہ، جو کہ بالکل غلط تاثر ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے خلاف الیکشن کا کیس، آپ کو یاد ہے جب میں کر رہا تھا بحث اور میں کہہ رہا تھا کہ آپ الیکشن کا کیس فیصلہ کریں اور 90 دن میں ہونا چاہیے، تو انہوں نے ایک طرح سے ڈسینٹنگ نوٹ دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کرے، اور ہم نے پھر اس پہ بڑا کمپلین کیا تھا پی ٹی آئی کے بہاف پہ کہ جناب یہ غلط فیصلہ انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ کوئی پی ٹی آئی کے فیورٹ
یا پی ٹی آئی کے فیور نہیں ہے، وہ اپنا فیصلہ کرتا ہے. نہیں، لیکن اب تو پی اور ٹی میرا آئی، خیال ہے وقت آ گیا ہے. علی ظفر صاحب، اب تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جی کہ ہم یحییٰ آفریدی صاحب کی اپوائنٹمنٹ کے خلاف تحریک چلائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے مکمل ان کو حمایت حاصل تھی. جی لیکن حامد میر صاحب پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی ہے. یہ تو میرا خیال ہے کہ جو ایک لائرز موومنٹ کا ایشو ہے، لیکن پی ٹی آئی نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اچھا آپ ذرا سن لیں حامد خان صاحب جو ہیں آپ کے سینیٹر ہیں، ساتھی ہیں، آپ کی پارٹی کے رہنما ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یحییٰ آفریدی وہ اچھا جج ہے. آج ہم اپیل کر رہے ہیں اس کے پاس، مت قبول کرو. یحییٰ تم سے ہم اچھی توقعات رکھتے ہیں، لیکن اگر تم کرو گے قبول، وکلا تمہیں کبھی نہیں قبول کریں گے وداؤٹ چیف جسٹس. یہ مقصد ان کا یہ ہے، تیسرے نمبر سے اٹھا کے چیف جسٹس بنانے کا، کہ یہ جوڈیشری، یہ سپریم کورٹ آپس میں لڑے. تو یہ اور اس سے پہلے حامد خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سید منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنایا جائے، اگر نہیں بنایا جائے گا تو ہم کسی کو قبول نہیں کریں گے. تو وہ خیر وہ ابھی بھی انہوں نے وہی کہا ہے. تو علی ظفر صاحب اس سے یہ آپ اس پہ کیا کمنٹ کریں گے جو حامد خان صاحب نے کہا ہے؟ جی دیکھیں، حامد خان صاحب نے یہ وہ دو ہیٹس پہنتے ہیں، جس طرح میں بھی دو ہیٹس پہنتا ہوں، ایک وکیل کے حیثیت سے اور ایک سینیٹر اور پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیو یا لیڈر کی حیثیت سے. تو وہ انہوں نے یہ جو ذکر کیا ہے، اس وقت وہ ایک لائرز موومنٹ چلا رہے ہیں، اور یہ اس حد تک ان کا یہ ایک موقف ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کا موقف ہے، ہم بڑے کلیئر ہیں کہ جو آئینی امینڈمنٹ ہوئی ہے، اس کا جو عمل تھا، جو پروسیس تھا، جس طرح لوگوں کو قید کر کے دیا گیا، یہ بالکل غلط تھا. ہمیں مشاورت کا موقع ہی نہیں دیا کہ ہم اپنے بانی جو چیئرمین ہیں ان کے ساتھ بات کر سکیں اور ان کے ساتھ مشاورت کر سکیں کہ ہمیں کیا اپنا مسودہ دینا چاہیے یا کیا اپنا ڈرافٹ دینا چاہیے. ہم نے پھر بھی بڑی وکٹری کی، بہت میرا خیال ہے بہت بڑی میجر وکٹری ہے کہ ہم مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے رہے. ان کو ہم نے ڈرافٹ تو نہیں دیا لیکن ان کو سپورٹ دی، اور اس کی وجہ سے جو پہلا زہریلا سانپ تھا، جو بہت ایک ایسی ترمیم کرنے لگے تھے جس سے ہمارا آئین جو ہے بالکل موت کے اس کی وہ مر جاتا، بلکہ ٹوٹ جاتا، اس کو بچانے کے لیے جو اب آیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے. تو یہ بہت بڑی وکٹری تھی ہماری کہ ہم نے وہ آئین کو توڑنے سے بچا لیا. اب ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم یہ جو آئی ہے امینڈمنٹ، اس میں خرابیاں ہیں کچھ، اور وہ درست کرنے کی ضرورت ہے. پرٹیکولرلی جب آپ دو شقیں ہیں، جو آرٹیکل 175A جس کو کہتے ہیں، اور جو نیا آئینی بینچ آیا ہے، اس کی تشکیل کے طریقہ کار اور اس کی جو طاقت ہے، پاورز ہے، جورسڈکشنز ہیں، اس کے بارے میں ہمارے بڑے سیریس مسائل ہیں. ہم اس کے اوپر اپنی آواز اٹھانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو پروسیس ہوا اس پہ ہم آواز اٹھانا چاہتے ہیں. لیکن ہمارا کوئی کسی پرٹیکولر جج کے ایشو نہیں. ہمارا ایشو یہ ہے کہ سینئر موسٹ کریں. اگر سینئر موسٹ نہیں آپ نے کرنا کسی کو، تو پھر آپ کوئی اصول ایسا طے کریں کہ نیکسٹ والا کیوں آپ چوز کر رہے ہیں. اسی طرح جو بینچ بننا ہے وہ بھی اب تو 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی. تو اب اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو کالا سانپ ہے اس کی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہم نے دان توڑ دیے ہیں. میں نے ویسے دیکھا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ملک بھر سے لوگ آ کے مبارکباد دیتے ہیں نا، تو وہ ان کو زیادہ تر یہی کہتے ہیں جی آپ کا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے قاضی فائز عیسیٰ جو ہے اس کو آئینی عدالت کا چیف جسٹس نہیں بننے دیا. تو وہ باقی تو علماء حضرات کو قانونی پیچیدگیوں کا نہیں پتہ، تو وہ اس لیے مولانا صاحب سے خوش ہیں کہ آپ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو گھر جانے پہ مجبور کر دیا. بہرحال یہ ان کے جو مولانا صاحب کے جو سپورٹرز ہیں ان کا ایک موقف ہے.